والا بھی کہ انشاءاللہ آئے گا کوئی. مذہب اسلام میں چند ایک اشیاء کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے. جن کے نہ کھانے کے روحانی فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ہیں. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سور کا گوشت نہ کھانے کے جدید سائنس کے مطابق کس قسم کے. آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ اس کی تائید میں بتائیں. آپ نے سوال ہی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ روحانی فوائد کے علاوہ نہ کھانے کے جسمانی فوائد جی بھی ضرور ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کیا فوائد ہیں. مثال کے طور پر سور نہ کھانے کے. نہیں، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. پہلے بتا رہے تھے، آپ پوچھنے لگ گئے. یہی تو میں ایک چیز کا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، سور کی گوشت کی بحث جو ہے، اس میں قرآن کریم نے جتنی بات بیان کی ہے اس حد تک رہیں، صرف نجس قرار دیا ہے. اس لحاظ سے نجس کی تلاش اگر آپ کریں گے تو صحت کی بحث نہیں آئے گی، کیونکہ صحت کی بحث جب اٹھاتے ہیں تو کئی اور جانور ہیں جو حرام نہیں ہیں، اس مخمصے میں پھنس جائیں گے کہ چربی فلاں کی کھائی جائے تو اس سے بھی دل کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سور کا لین گوشت کھانے میں کیا حرج ہے، اس میں چربی نہ ہو تو پھر کیا نقصان ہے. اس لیے یہ بحثیں یوں ہی ذوقی بحثیں ہیں، ان میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. حضور یہ نارجن اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ بے شک پوچھیں، میرا جواب تو سن لیں. نجس فرمایا ہے. نجس کا مطلب ہے اس کی عادتیں بعض گندی ہیں اور ان عادتوں کے خلاف احتجاج ہے. دو باتیں اس جانور کی میں نے تحقیق کے بعد معلوم کی ہیں جو قطعی طور پر درست ہیں. ایک یہ کہ جانوروں میں سب سے زیادہ ہومو سیکشولیٹی سور میں ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اپنے ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، حالانکہ گوشت خور جانور نہیں. یعنی جب بچے مرتے ہیں اس کے تو ان کو بھی کھا جاتا ہے. یہ دو عادتیں ایسی ناپاک ہیں. دوسری عادت کا تو مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ہمارے وہاں زمیندارے کے دوران سور کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کو کیسے مارا جائے. تو امریکہ سے ایک تحقیق آئی اور ایک دوائی تجویز ہوئی کہ یہ دوا اگر سور کے کسی بچے کو پکڑ کر کھلا دی جائے تو وہ مر جائے گا اور اس کا جسم دوسرے یا بیماری کے جراثیم تھے، اس میں مجھے پوری وضاحت سے یاد نہیں، مگر مقصد بیماری کا ہی تھا، کچھ ٹیکہ تھا کوئی لگا دیا جائے تو بیماری سے مرے گا. اور سور کو عادت ہے کہ اپنے مرے ہوئے بچے کھا جاتا ہے، چنانچہ جب وہ کھاتا ہے تو اس میں بیماری پھیل جاتی ہے، پھر جتنے سور مرتے ہیں ان کو دوسرے سور کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک نہایت مکروہ عادت جو عام اس کی روزمرہ کی فطرت عادت کے خلاف بات ہے. جو سبزی خور جانور ہو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، جس کے خلاف قرآن کریم نے بڑا احتجاج فرمایا ہے. تو میرا یہ تاثر ہے کہ عادتوں کے لحاظ سے نجس ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف احتجاج. ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں 1956 میں یہ بحث چل پڑی. ہم کافی بریک کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کافی روم میں، تو سارے اور لڑکیاں لڑکے سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے تھے. تو ایک لڑکی نے اٹھ کے سوال کیا جب میں نے یہ بات سمجھائی کہ ہومو سیکشولیٹی میں نقصان کیا ہے. میں نے کہا تم نے میری بات ثابت کر دی کہ سور کھانے والے نقصان نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ منع کیا گیا ہے. تم نے یہ سوال بجائے اس کے لیے کہتی کہ اس عادت کا انسان میں منتقل ہونا ممکن نہیں ہے گوشت کھانے سے. تم نے یہ کہہ کر کہ اس کا حرج کیا ہے یہ ثابت کر دیا کہ نجس عادت کھانے والوں کے اندر ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نقصان ہی کوئی نہیں. اور آج یہی بحث ان علاقوں میں اٹھی ہوئی ہے. اس چیز کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو منسٹر بھی مذہب کے بن سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں. ایک تو یہ ہے حکمت. دوسرے ایک بہت بڑی اہم اس سے بھی بالا حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ میری اجازت کے بغیر سور کی بحث نہیں ہے. کوئی جانور بھی تم نہیں مار سکتے. جانور کو اپنی ایک حرمت حاصل ہے، اس لیے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ مالک کی اجازت سے میں ایسا کر رہا ہوں.
اپنی طرف سے مجھے کسی جان تلف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح جب ضرر رساں کیڑوں کو مارا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی اصولی ہدایات پہلے سے موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر ہو اس حد تک اس کو مارنے کی اجازت ہے، وہ سیلف ڈیفنس میں آ جاتا ہے۔ لیکن درمیانی قسم کے جانوروں کو مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بچوں کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ جو جانور کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ان کو مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوے ہیں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے بلبل خوبصورت پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سے منع فرماتے تھے۔ تو یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی کہ زندگی خدا کی ملکیت ہے، زندگی کا احترام کرنا ضروری ہے، اور خدا کی اجازت کے بغیر کسی کا خون نہیں لینا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جانور سے منع فرما دیتا ہے کہ اس کو نہیں کھانا، مالک ہے، اس کا حق ہے، اگر آپ اس کو کھائیں گے تو ساری چیزیں جو کھاتے ہیں وہ زبردستی کی ہو جائیں گی اور اجازت سے نہ ہوئی بلکہ جھینگا مشتی کی باتیں بن جائیں گی۔ جس طرح حق نہ بھی ہو تو ایک آدمی چرا لیتا ہے، اور جہاں روکا جائے وہاں رک جائیں تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور اجازت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ نہیں، صرف یہ سوال ہے۔ خدا مالک ہے کہ نہیں؟ اگر مالک ہے تو اگر وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں کھا لو باقی میں نہیں کھانے دیتا، تو بندے کا کیا حق ہے کہ ہم پہ ثابت کرو کہ کیوں نہ کھائیں۔ اس ایک مناہی نے ایک بہت قیمتی اصول ہمیں سکھلا دیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں، اور اجازت نہ ہو تو وہاں رک جانا چاہیے۔ جب یہ بات آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اکثر یہ سوال دہریت کے نتیجے میں ہے، کیونکہ خدا کا تصور ہی کوئی نہیں، اس پر ایمان ہی کوئی نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم وہمے کی وجہ سے رکتے ہیں، جب تک ہمیں سائنٹیفکلی نہ بتایا جائے کہ کیوں رکتے ہو ہم نہیں رکیں گے۔ ہمارا تو رکنے کا موقف ہی اور ہے، یہاں سائنس کی بحث ہی نہیں ہے۔ آج جو میں سائنس کی بات بتا بھی دوں تو 14 صدیوں میں جو مسلمان گزرے وہ کیوں رکے ہوئے تھے، اور میری آواز سارے عالم اسلام میں کہاں پہنچے گی؟ اس لیے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے۔ سائنسی چیزیں دریافت کر لیں، شوقیہ ذوقیہ آپ کی مرضی، لیکن رکنا حکم کے نتیجے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روک ان کے لیے بھی ہے جو کھا رہے ہیں۔ ایک اور سوال پلٹ کے یہ کرنا چاہیے کہ اسلام تو تیسرے نمبر پہ آیا ہے۔ سب سے پہلے یہودیت نے منع کیا اور حضرت مسیح نے حلال نہیں کیا، دکھاؤ کہاں حلال کیا ہے۔ تو پہلے تم بتاؤ کہ یہودیت میں کیوں منع ہوا تھا، عقلاً ثابت کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ معقول باتیں ہیں کہ نہیں۔ ہم تو اس لیے رکتے ہیں کہ خدا نے کہہ دیا۔ تم اگر رکنا چاہتے ہو سمجھ کر تو پھر پہلے یہودیت کا فلسفہ بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی اجازت نہ دینے کے باوجود تم نے ایک منع شدہ چیز کو حلال کیوں قرار دے دیا، اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ جی